خالد محمود، کیا تمام مہمانان گرامی معزز مہمان پہنچ چکے ہیں؟ اس وقت جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں یقیناً یہ گروپ فوٹو سیشن کے لیے تمام مہمان یہاں پر موجود ہیں۔ جی دیکھیں جی، چونکہ یہ کانفرنس کا ٹائم تھا 11 بجے اور تمام مہمان جو ہے 11 بجے پہنچ گئے تھے۔ اب کیونکہ وزیر اعظم نے تمام ارکان کا استقبال کیا ہے اور اس وقت کے فوراً بعد جو تمام جو گروپ فوٹو ہوگا اور اس میں 10 ممالک کے جو مندوب ہیں، سربراہان مملکت ہیں، وہ شریک ہوں گے اور اس کے بعد وزیر اعظم جو ہے وہ اپنا خطاب کریں گے اور اس خطاب کے فوراً بعد جو ہے وہ تمام جو رکن ممالک ہیں ان کو کہا جائے گا کہ وہ اپنے اپنے خطاب کریں اور اس خطاب میں جو ہے وہ اس حوالے سے بات چیت کی جائے گی کہ اپنی اپنی ترجیحات کا جو اعلان ہے وہ کیا جائے گا۔ لہٰذا اب یہ کانفرنس تقریباً شروع ہو چکی ہے اور اس کانفرنس میں جو ہے وہ تمام مندوبین جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ ٹائم ہو چکا ہے اور اب کچھ ہی دیر میں وزیر اعظم جو ہے اس کانفرنس کا باضابطہ طور پر افتتاح کر دیں گے۔ جی، شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس کنونشن سینٹر اسلام آباد میں اس کی مرکزی تقریب باضابطہ تقریب کے آغاز پر SCO سربراہی اجلاس میں شریک رہنماؤں کا گروپ فوٹو۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس کانفرنس کی صدارت کر رہے ہیں۔ افتتاحی خطاب وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کیا جائے گا۔ اس کے بعد معزز مہمانان گرامی اپنا خطاب کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کونسل ہیڈ آف گورنمنٹ کا 23واں اجلاس جو کہ پاکستان میں کیا جا رہا ہے، پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے، پاکستان کے لیے ایک تاریخی اور انتہائی اہم دن۔ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس باضابطہ تقریب کے آغاز پر SCO سربراہ اجلاس میں شریک رہنماؤں کا گروپ فوٹو۔ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس کنونشن سینٹر اسلام آباد میں مرکزی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس تقریب سے افتتاحی خطاب کریں گے، جس کے بعد دیگر مہمان اپنا خطاب کریں گے اور ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا جس پر تمام معزز مہمانوں اور مندوبین کی جانب سے دستخط کیے جائیں گے۔ خالد محمود، اپڈیٹ کیجیے گا اس وقت کیا وہاں پر مناظر ہیں؟ SCO اجلاس مہمانوں کی آمد کا سلسلہ۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے مہمانوں کی آمد پر گروپ فوٹو بنائی جا رہی ہے۔ باضابطہ تقریب کے آغاز پر SCO سربراہ اجلاس میں شریک رہنماؤں کا یہ گروپ فوٹو سیشن تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس عشائیے میں اس سے پہلے ان مہمانوں کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا تھا۔ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمانوں کو جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں خوش آمدید کہا ہے، معزز مہمانوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کونسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کے 23ویں اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ SCO اجلاس کے لیے وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے ہیں۔ اس کے علاوہ وفاقی دارالحکومت کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے، جس نے پاکستان کے امیج کو، پاکستان کے تشخص کو، پاکستان کی مہمان نوازی کو ابھارا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں چین کے وزیر اعظم، روس کے وزیر اعظم، تاجکستان، کرغزستان، بیلاروس، قازقستان اور تاجکستان کے وزیر اعظم موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے نائب صدر محمد عارف اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی SCO کانفرنس میں شریک ہیں، جبکہ منگولیا کی جانب سے مبصر ملک کے طور پر شرکت کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف افتتاحی خطاب کرنے کے علاوہ ایک نیشنل اسٹیٹمنٹ بھی دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے مہمانوں کی آمد اور گروپ فوٹو بنائی گئی۔ SCO کا اجلاس جو کہ اب سے کچھ ہی دیر کے بعد شروع ہو جائے گا۔ SCO اجلاس میں معیشت، تجارت، ماحولیات اور سماجی و ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تنظیم کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ تنظیم کے رکن ممالک باہمی تعاون کو مزید بڑھانے اور تنظیم کے بجٹ کی منظوری کے لیے اہم تنظیمی فیصلے کریں گے۔ معیشت، تجارت، ماحولیات، سماجی روابط کے شعبوں پر بات کی جائے گی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا قیام 2001 میں عمل میں آیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمانوں کو خیر مقدم کیا۔ چین، روس، پاکستان، بھارت، قازقستان اس وقت اس کے مبصر تھے۔ تنظیم کا مقصد خطے میں سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون کو بڑھانا تھا۔ رکن ممالک میں باہمی تعاون بڑھانے سے متعلق اہم فیصلوں کا اعلان کیا جائے گا۔ معیشت، تجارت، ماحولیات، سماجی روابط کے شعبوں پر بھی بات کی جائے گی۔ اہم یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد کے یہ مناظر ہیں جہاں پر شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا گیا، ان کا خیر مقدم کیا گیا۔ اس موقع پر SCO اجلاس کے جتنے بھی مہمان ہیں ان کا ایک گروپ فوٹو بنایا گیا۔
SCO इजलास के लिए वफाकी दारुल-हुकूमत में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए और SCO इजलास के मौके पर वफाकी दारुल-हुकूमत को इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाया गया है। ईरान के शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में चीन के वज़ीर आज़म के अलावा रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, काज़ाख्स्तान के वज़ीर आज़म यहाँ पर मौजूद हैं। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं। ईरान के नायब सदर यहाँ पर मौजूद हैं और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। मंगोलिया मुबस्सिर मुल्क के तौर पर शरीक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही खिताब करेंगे। SCO इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात, समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तंजीम की कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया जाएगा। तंजीम के रुकन ममालिक बाहमी ताउन को मज़ीद बढ़ाने और तंजीम के बजट की मंजूरी के लिए अहम तंजीमी फ़ैसले करेंगे। पाकिस्तान के लिए एक अहम और तारीख़ी दिन है। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास जो कि अब से कुछ ही लम्हों के बाद शुरू हो जाएगा। तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। SCO समिट जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में इसकी मरकज़ी तकरीब हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इफ्तिताही खिताब किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में चीन, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, काज़ाख्स्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान, भारत और दीगर रुकन ममालिक शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब के बाद दीगर मेहमानों की जानिब से खिताब किया जाएगा और दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए जाएंगे। इस तंजीम का मकसद खित्ते में सियासी, इक़्तिसादी, सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देना है। रुकन ममालिक में बाहमी ताउन बढ़ाने से मुतल्लिक़ अहम फ़ैसलों का इम्कान है। मईशत, तिजारत, माहौलियात, सकाफ़ती और समाजी शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म की तरफ से कॉन्फ्रेंस के शुरका के एज़ाज़ में ज़ोहराना भी दिया जाएगा। गुज़श्ता रात की बात की जाए तो गुज़श्ता रात भी वज़ीर आज़म की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के एज़ाज़ में इशाया दिया गया था, जहाँ पर वज़ीर आज़म की जानिब से गैर मुल्की मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था। ताजिकिस्तान और काज़ाख्स्तान के वज़ीर आज़म की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी हुईं। किर्गिस्तान की काबीना के चेयरमैन भी वज़ीर आज़म से मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर अमूर पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम और तारीख़ी दिन। SCO इजलास मेहमानों की आमद का सिलसिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही खिताब करेंगे। Honorable leaders of the brotherly, Bismillahirrahmanirrahim. Honorable leaders of the brotherly, SCO members, observers, and guest states, respected Secretary General of SCO and Director of SCO Regional Anti-Terrorism Structure, respected representatives of international organizations, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good morning to all of you. It gives me immense pleasure to welcome our distinguished guest to Islamabad, the green and beautiful capital of Pakistan. We are honored to host this wonderful gathering of SCO Council of Heads of Government, which embodies the collective voice and wishes of over 40% of the global population. Anchored in the Shanghai spirit, your presence here today underscores our shared commitment to fulfilling the aspirations of our people to ensure collective security and to enhance mutually beneficial cooperation for sustainable development and prosperity of the SCO region. Esteemed leaders, distinguished guests, today's meeting is another testament to the strength of our ties and collaboration among our diverse nations. Together, we have the potential to drive socio-economic progress, enhance regional peace and stability, and to improve the quality of life for our citizens. Let us use this opportunity to exchange ideas, share best practices, and forge concrete action plans that will benefit our economies and our societies.
I look forward to our valuable discussions today and also hope for wonderful outcomes that will hopefully emerge from our in-depth deliberations. Thank you once again for being here and honoring us. And once again, welcome to Islamabad. With these opening remarks, ladies and gentlemen, I now request the delegates to remain in their seats and request the organizers to gently and politely escort